السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم نے پچھلے باب میں پڑھا کہ کس طرح بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور بنو عباس جو تھے وہ ایران سے اٹھے انقلاب لے کر، اور رفتہ رفتہ انہوں نے پورے اسلامی علاقے جن پر بنو امیہ کا قبضہ تھا بنو عباس نے قبضہ کر لیا۔ اور بنو عباس نے ایک ظلم یہ کیا کہ بنو امیہ کے جو بھی خاندان کے اہم لوگ تھے اور سردار تھے ان کو چن چن کے قتل کیا۔ یہ ایک بڑا ظالمانہ اقدام تھا جو کہ تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ایک شہزادہ جس کا نام عبد الرحمن تھا بنو امیہ کا، وہ ان کے چنگل سے بچ کے نکل گیا کسی طرح، اور بچتا بچاتا وہ افریقہ پہنچا۔ وہاں سے پھر کچھ بربری لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا اور اسپین میں داخل ہوا۔ آگے کا احوال ہم پڑھتے ہیں۔ ایک اور کام یہ کیا تھا کہ عباسی خلیفہ منصور جس کا نام تھا پہلا خلیفہ، تو اس نے عبد الرحمن جب پہنچا اور اسپین میں اپنی حکومت بنائی تو اس نے 773 عیسوی میں عباسی خلیفہ کا نام خطبے سے نکال دیا۔ یعنی جب عباسی خلافت میں آئے عباسی، تو ظاہر ہے کہ طریقے کے مطابق ان کے خلیفہ کا نام لیا جانے لگا۔ جس سے پہلے بنو امیہ کے خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا جمعے کے خطبے میں، لازم تھا، یہ شروع سے یہ طور طریق چلے آ رہے تھے۔ تو لیکن عبد الرحمن جب اسپین پہنچا، اسپین میں داخل ہوا تو اپنی حکومت قائم کی، تو اس نے عباسی خلیفے کا نام نکال کر اور اپنے نام خطبے میں ڈالا، اور اس طرح ایک آزاد عمومی حکومت کا آغاز کر دیا تھا اسپین میں، اور اپنے لیے خلیفہ کے بجائے امیر کا لقب اختیار کیا۔ پھر ہوا یہ کہ عباسی خلیفہ منصور، یعنی پورے مملکت اسلامیہ پر تو جو خلیفہ بن گیا تھا وہ عباسی تھا، خلیفہ منصور۔ اس کو جب بھی معلوم ہوا کہ عبد الرحمن نے اس کا نام جمعے کے خطبے سے خارج کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ہے، تو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے افریقی سپہ سالار علا بن مغیث کو ہدایت کی کہ وہ اندلس پر چڑھائی کر دے۔ یعنی اسے برداشت نہیں ہوا کہ تمام اسلامی حکومت پہ تو عباسی حکمرانی کریں اور ایک اسپین بچ جائے، تو اس نے پھر اپنے سپہ سالار کو حکم دیا، علا بن مغیث کو کہ وہ اسپین پر چڑھائی کر دے، فوج لے کر جائے اور چڑھائی کر دے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ وہاں کے جو بربری تھے ان کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک اور کام یہ کیا، کچھ بربری بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح عبد الرحمن کو اب اس کی حالت کافی مخدوش ہو گئی اور اسے 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ چونکہ بہت فطرتاً بہت جری اور ثابت قدم واقع ہوا تھا، تو اس نے بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، اور آخر کرمونہ کے مقام پر عبد الرحمن بڑی شجاعت سے لڑا اور آن کی آن میں دشمنوں کو شکست فاج دی۔ یعنی وہ فوجیں جو مغیث کے سرکردگی میں اور عباسی خلیفہ منصور کے حکم پہ اسپین آئی تھیں، ان کو اس نے زبردست شکست دی۔ بڑے بڑے سرداروں اور سپہ سالاروں کے سر حاجیوں کے قافلے کے ہمراہ خلیفہ منصور کے پاس بھیج دیے گئے۔ یعنی اس نے بھی وہی کیا۔ پھر عبد الرحمن نے ایک طریقہ چل نکلا تھا یہ، اس نے بھی عباسی جو سردار سپہ سالار تھے ان کے سر حاجیوں کے قافلے میں رکھ کے منصور کو بھیج دیے، یعنی یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو یہاں پر تمہاری نہیں میری بادشاہی چل رہی ہے، اور کوئی اقدام میرے خلاف کرو گے اس کا انجام ہوگا۔ یہ جتانے کے لیے اس نے ان کے سر کاٹے سرداروں سپہ سالاروں کے اور منصور کو بھیج دیے۔ اس پر منصور نے کہا کہ شکر ہے کہ میرے اور عبد الرحمن کے درمیان سمندر حائل ہے۔ ظاہر ہے کہاں وہ اس کی حکومت شام میں تھی،
اور یہ یہاں پر اسپین میں تھا، تو بیچ میں بحر روم پڑتا تھا. تو یہ اس نے کہا کہ اگر یہ سمندر حال نہیں ہوتا تو وہ اس کے عبد الرحمن کے خلاف سخت اقدام کرتا. اس مہم سے فارغ ہو کر عبد الرحمن نے باغیان تلی تیلا کا قلعہ قائم کیا اور بعد میں یمنیوں کی بغاوت کو بھی فروغ کیا. یعنی جو باغی جمع ہوئے تھے اسپین میں، انہوں نے تلی تیلا کے مقام پر اپنا اڈا بنا لیا تھا، اس کو ختم کیا اس نے. اور یمنی بھی کچھ تھے جو اس کے خلاف بغاوت پر اترے تھے، ان کو بھی ختم کیا. عبد الرحمن کا تیسرا قابل ذکر مخالف گروہ ان عیسائیوں کا تھا جنہوں نے جبل البرکات میں ایسٹریاس کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی. اچھا، ایک تیسری قوت بھی تھی جو عبد الرحمن کے خلاف تھی، وہ تھی عیسائیوں کی. عیسائی تو ظاہر ہے کہ دشمن تھے عرصے سے، جب سے اسپین میں داخل ہوئے تھے مسلمان اور فرانس کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوئے تھے، اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی تھی. اور انہوں نے اپنی ایک چھوٹی ریاست ایسٹریاس بھی قائم کر لی تھی. عبد الرحمن اندلس کے ناعاقبت اندیش باغیوں اور سرکش سرداروں کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں الجھا رہا تھا. اس وسیع فرصت سے موقع اٹھا کر ایسٹریاس کے عیسائیوں نے اپنی طاقت بڑھانے اور دامن کو اور پہاڑ کے علاقوں میں اپنے حدود حکومت وسیع کرنے کا موقع مل گیا. چونکہ وہ باغیوں سے نپٹنے میں مصروف تھا عبد الرحمن، تو عیسائیوں نے اپنی حکومت قائم کر لیا ایسٹریاس میں اور اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرنے لگے. عبد الرحمن کے آمد کے وقت ایسٹریاس کی ریاست پر فرڈیننڈ حکمران ہوا. جب عبد الرحمن آیا ہے، اسپین میں داخل ہوا ہے وہاں سے بھاگ کے شام سے، تو یہاں پر فرڈیننڈ کی حکومت تھی. اس عیسائی حکمران نے اپنی ریاست کی حدود بڑھانے، عیسائیوں کو اپنے گرد جمع کرنے اور آئندہ کے لیے ترقیاتی منصوبے سوچنے کا خوب موقع پایا. جنوبی فرانس میں مسلمانوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی اس دور میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور تقریباً 40 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان شام کے دور میں جنوبی فرانس میں داخل ہو گئے تھے، اس کے کئی شہروں میں قبضہ کر لیا تھا. لیکن چونکہ اب امویوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، عباسیوں کی حکومت ابھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی تھی، تو ایک موقع مل گیا کہ وہ عیسائی اپنے شہروں کو آزاد کرا لیں، اور اس طرح انہیں کافی علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اور یہ علاقہ تقریباً 40 سال یعنی مسلمان اس پر قابض رہے. 40 سال کے بعد یہ پھر فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا کیونکہ انہیں موقع ملا حملہ کرنے کا. بالآخر 777 عیسوی میں خود فرانس کے بادشاہ شارلیمان نے اسپین پر حملہ کر دیا. تو یعنی چھوٹی چھوٹی جنگیں چل رہی تھیں، شہر چھیننا اور شہر دوبارہ قبضہ ہونا، یہ سب چل رہا تھا. پھر اس درمیان میں جب موقع ملا تو فرانس کے جو بادشاہ تھا شارلیمان تھا اس وقت، یہ 777 کے عیسوی کی بات ہے، تو اس نے پھر باقاعدہ بڑی فوج لے کر اسپین پر حملہ کیا. یہ ایک نہایت ہی خوفناک سازش تھی جس میں ایسٹریاس کی عیسائی ریاست اور اس کے حامیوں کے علاوہ اندلس کے باغی عرب سردار بھی شامل تھے. عیسائی بھی تھے اور پھر جو اسپین کے جو باغی تھے سردار تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. ادھر شارلیمان جب کچھ شمالی علاقوں کو فتح کرتا ہوا سرقت تک پہنچا تو شہریوں نے اس کا زبردست مقابلہ کیا اور اپنے گورنر حسین بن یحییٰ انصاری کی قیادت میں اسے بری طرح شکست دی. لیکن ہوا یہ کہ شارلیمان داخل تو ہو گیا، فتح کرتا ہوا سرقت تک پہنچ گیا، اسپین کے شہر سرقت تک پہنچا، تو لیکن وہاں کے شہریوں نے پھر زبردست مقابلہ کیا شارلیمان کا، اور وہاں کے جو گورنر تھا سرقت کا، گورنر حسین بن یحییٰ، اس کی قیادت میں مل کر لڑے، اتحاد سے لڑے، اور شارلیمان جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، فرانس کا بادشاہ تھا، داخل ہو گیا تھا اسپین میں، اس کو بری طرح شکست دی. اسی اثنا میں فرانس میں سیکسنوں کی بغاوت کی خبر نے شارلیمان کو اور بھی پریشان کر دیا. اچھا، ادھر وہ شارلیمان لڑ رہا تھا مسلمانوں سے، ادھر فرانس میں بھی ایک بغاوت ہوئی جو سیکسنوں کی بغاوت تھی،
جس کی وجہ سے وہ شارلمان جو بادشاہ تھا وہ پریشان ہو گیا. اس نے ناکام واپس جانے کی ٹھانی، لیکن جاتے وقت سلیمان العرابی کو غدار سمجھ کر پکڑ لیا. اس پر سلیمان کے بیٹوں نے اس کی فوج کے عقب پر حملہ کر کے اپنے باپ کو رہا کرا لیا. سلیمان بن عرابی ایک عرب سردار تھا جو ساتھ ہی تھا عبد الرحمن کے، لیکن شارلمان یہ سمجھا کہ وہ بھی اس کے خلاف لڑنے آ رہا ہے، تو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے آنے لگا تو اس کے بیٹوں نے اس کو چھڑا لیا. ساتھ ہی بسکنس کے لوگوں نے رونسیو کی تنگ گھاٹی میں ایسا دبا بولا کہ فرانسیسی فوج بالکل تباہ ہو گئی. تو بسکنسن جو غالباً اسی کا علاقہ ہے فرانس کا، وہاں کے لوگوں نے بھی فرانسیسی فوجوں پر دھاوا بول دیا اور اس کو فوج کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. بعض ازاں عبد الرحمن خود فرانسیسیوں کے تعاقب میں فرانس تک گیا. اب عبد الرحمن کو موقع ملا، جب شارلمان کو شکست ہوئی تو عبد الرحمن کو موقع ملا، پھر وہ بھی اس نے تعاقب کیا فرانسیسیوں کا جو اندر گھس آئے تھے اسپین میں، اور وہ جنوبی فرانس کے شہروں میں پھر عبد الرحمن پھر داخل ہو گیا اور کئی قلعوں کو مسمار کر ڈالا. آخر شارلمان نے عبد الرحمن سے صلح کر لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شارلمان بچ تو گیا لیکن پھر اس نے شکست تسلیم کی اور عبد الرحمن کے ساتھ صلح کر لی فرانس کے بادشاہ نے. عبد الرحمن نے باقی سرداروں سے بھی آسانی سے نمٹ لیا. سلیمان العربی کو حسین نے مروا ڈالا اور ابو الاسود کے خلاف لشکر آرائی ہوئی اور وہ جنگ میں شکست کھا کر مر گیا. یہ دو اہم نام ہیں سرداروں کے جو عبد الرحمن کے خلاف لڑ رہے تھے، سلیمان العربی اور ابو الاسود. تو ان کو بھی شکست دی اس نے اور یہ جنگ میں مارے گئے. اسی طرح عبد الرحمن نے سب مخالفوں کو شکست دے کر سرقت، برشلونہ اور دیگر مقامات پر قبضہ کر لیا اور اس کی حکومت پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہو گئی. اس نے رفتہ رفتہ اندرونی اور بیرونی تمام مخالفتوں کو کچل کر رکھ دیا اور اس کے انتقال کے وقت ایک آزاد عمومی ریاست اندلس میں قائم ہو چکی تھی. یعنی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بڑے اہم شہر اس نے فتح کر لیے جو غالباً سرحد پہ تھے، فرانس اور کی سرحد پر، تو ان پر قبضہ کر لیا اس نے اور اپنی سلطنت کو اور مضبوط کر لیا اور ایک آزاد عمومی ریاست اندلس میں اسپین میں قائم ہو گئی جس کا سربراہ عبد الرحمن تھا. یعنی پورے اسلامی سلطنت میں جس میں شام، عراق، ایران، یہ سب جگہوں پر اور شمالی افریقہ میں بھی پہنچ گئے تھے وہ عباسیوں کی سلطنت تھی، لیکن یہاں پر اسپین میں عموی شہزادے عبد الرحمن نے اپنی حکومت قائم کی. اس طرح عمویوں کے مقابلے میں ایک سلطنت عباسیوں کی بھی قائم ہو گئی اور مضبوط سلطنت جو اسپین میں حاکم تھی. آگے کا حال انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں پڑھیں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.